بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ معرفت امام کے موضوع پر اس آیہ
وافی ہدایہ میں جو امام کے صفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ تقریباً 10 صفتیں ہیں کہ جو امام کی اس آیہ کریمہ سے واضح ہیں۔ انہی میں ایک صفت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ۔ قرآن مجید نے اس کو امام کی صفات بیان کر کے پیش کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کی ائمہ کی طرف، اماموں کی طرف کار خیر انجام دینے کی۔ وضاحت کرتے ہوئے کار خیر کے لیے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع قابل اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو امام سے متصل کر کے بیان کیا ہے۔ اور بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ان میں سے صرف اس کا انتخاب کیا گیا، اس میں کوئی راز ہے، کچھ ہے کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم اس مسئلے کو امام کے ساتھ مرتبط کرنا چاہتا ہے اور امام سے ملا کر کے بیان کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو امام کے محور پر رکھیں۔ ہماری ساری زندگی امام محور ہونی چاہیے۔ جو بھی امام ہے، جس کو بھی ہم امام تسلیم کر رہے ہیں، یہ مسئلہ چونکہ واضح ہو چکا ہے، عرض نہیں کر رہا ہوں، اس کے محور پر ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ کل گزارش ہوئی تھی کہ پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت یعنی 12 امام اور جناب سیدہ علیہ السلام۔ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں، یہ آل پیغمبر ہیں، یہ اطرت پیغمبر ہیں۔ یہ 2 محور پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے پیغمبر نے ملایا ہے۔ عرض کیا کہ اس پر کافی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن چونکہ موضوع میں نہیں ہے لہذا عرض نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت، بالآخر امام بعنوان فرد اہل بیت، امام کو جب اہل بیت کی حیثیت سے دیکھا جائے گا کہ امام اہل بیت پیغمبر میں ہیں، اور کیسے کہہ رہا ہوں کہ لفظ اہل بیت صادق آ جائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن مجید نے سند دی ہے کہ کسی قسم کا رجس اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا۔
یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہ ہمیشہ کہا جاتا رہے گا، کسی قسم کا رجس وہ اشیاء کا ہو یا اشخاص کا ہو، دونوں لفظیں قرآنی ہیں، اشیاء کا رجس ہو یا اشخاص کا رجس ہو، اہل بیت کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ یہ اہل بیت کے نزدیک جانا، یہ اہل بیت کے قریب جانا، یہ مادی نہیں ہے، یہ مسئلہ معنوی ہے، یہ مسئلہ جسمانی نہیں ہے، یہ مسئلہ روحانی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں گے رزق لے کر کے، ناممکن، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نرس کیا یہ پھر ایک گفتگو ہے الگ۔ اہل بیت سے جسمانی اعتبار سے نزدیک ہونا اور ہے، وہ تو ہر منافق پیغمبر سے نزدیک آیا، یہ کوئی خاص صفت نہیں ہے، یہ کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ جبکہ زیارت پیغمبر ثواب رکھتی ہے، زیارت مومن ثواب رکھتی ہے چبر سے زیارت پیغمبر، جبکہ زیارت ائمہ طاہرین کا ثواب ہے زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی طرح کا، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اب یہ خود زیارت پہ گفتگو نہ ہو جائے لہذا روک رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ مسائل پر تھوڑی سی دقت سے نگاہ کریں۔ اتنا زیادہ ائمہ طاہرین کی زیارت کے لیے کہا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تاکہ مثلاً ان کے روضے پر بھیڑ رہے ہمیشہ، یہ چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر لوگ آتے جاتے رہیں، جبکہ تقریباً اب ختم ہی ہو رہا ہے یہ سب، لیکن بہرحال ہمارے گھر پر ایک مجمع رہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں ذرا اپنے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے انہیں گھر پہ مجمع رہتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خدا نہ کردہ خاکم بدہن، کیا کوئی ایسا تصور ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ زائر مشہد جاتا ہے، ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کے پیپر کی رپورٹ، سب سے زیادہ زائر، اب سے 10 سال پہلے کی، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، اس نے رپورٹ دی، سب سے زیادہ دنیا میں زائر مشہد جاتا ہے۔ سب سے کم زائر کہاں جاتا ہے؟ بقی جاتا ہے ائمہ طاہرین میں۔ بقی میں کتنے امام ہیں؟ 4، 2 دوسرے امام، چوتھے امام، 5واں امام، 6ٹھے امام۔ ان دونوں میں آپس میں کوئی فرق آ جائے گا زائر کے جانے یا نہ جانے سے؟ مقام امام رضا اس لیے اوپر چلا جائے گا کہ زائر زیادہ ہیں، یا مقام بقی خدا نہ کردہ کچھ میں کوئی کمی آ جائے گی؟ سوال ہی نہیں۔ پھر اتنا زیادہ یہ اپنے پاس کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا زیادہ انہوں نے اپنے پاس آنے کی ترغیب کیوں دلائی؟ کن کن لفظوں کے ساتھ؟ میں کہاں تک آپ سے عرض کروں، کن کن لفظوں کے ساتھ؟ اِنَّا لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ، ہر امام کا اپنے چاہنے والوں کے، اپنے شیعوں کی گردن پر عہد ہے۔ وَإِنَّا مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْعَدَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ، اور اس عہد کی بہترین وفا یہ ہے کہ ان کے قبروں کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ بہترین عہد کی وفا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جائے۔ اس کا کوئی فائدہ امام کو ہونے والا ہے؟ نہیں۔ فمن، اب اس کے بعد جو جملہ ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، لیکن بہرحال اس وقت بیان کا موقع نہیں ہے، صرف ترجمے کے حد تک بیان کروں گا۔ فمن زارہم، جس نے ان کی زیارت کی۔ اب اس کے بعد 2 شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ رغبتاً فی زیارتہم، اس حالت میں کہ ان کی زیارت کی رغبت رکھتا تھا۔
اور وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغَّبُوا فِيهِ، اور جن چیزوں کی انہوں نے ترغیب دلائی ہے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ دو شرطیں، خود ان کی زیارت کی رغبت رکھتا ہے، یوں ہی نہیں گیا، اور دوسرے جن چیزوں کی وہ ترغیب دلا رہے ہیں، کون؟ ائمہ، اس کی تصدیق کرتا ہو۔ وہ ترغیب دلائیں کہہ کر کے یا کر کے، ترغیب قولی ہو یا ترغیب فعلی ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کی تصدیق کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ کانت ائمتہم شفعاءہم یوم القیامہ، تو ایسے انسان کی ان کا امام قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایسے انسان کی امام شفاعت کریں گے روز قیامت، اور جب امام شفاعت کر دے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے اندر کل ہنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیں کہ امام شفاعت کر دیں، اور جب امام نے شفاعت کر دی تو مسئلہ خود بخود پھر آگے کا مسئلہ حل ہے۔ لیکن بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس سے مراد صرف جسمانی طور سے پہنچ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ زیارت کے موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ اس طرح تو ہر انسان پیغمبر کے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، پیغمبر یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں۔ اذا جاءک، کون منافقین؟ کہاں آتے ہیں پیغمبر کے پاس؟ اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آ بھی رہا ہے، گواہی بھی دے رہا ہے حتیٰ، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ عجب، پیغمبر کے پاس آنے والے کے لیے یہ سند، یہ تو قرآن مجید ہے، یہ تو کوئی روایت یا خطیب کی خطابت کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ پیغمبر کے پاس آیا ہے، پیغمبر کو دیکھا بھی ہے، پیغمبر سے مصافحہ بھی کیا ہوگا، پیغمبر سے گفتگو بھی کی ہے، پیغمبر سے ملاقات بھی کی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ جھوٹا بھی ہے۔ اور جو جھوٹا ہو عمدن قرآن کا سند یافتہ، وہ عادل تو کم از کم نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل۔ جو انسان قرآن مجید کا سند یافتہ جھوٹا ہے، جو جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے، انسان عادل کیسے ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا یہ عادل۔ یہ کون سا پیراڈوکس ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید صریحاً کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ، آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر یہ بحث ہو تو کم از کم اتنا تو واضح ہو گیا مسئلہ کہ جو انسان قرآن مجید سے سند یافتہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، وہ انسان کچھ ہو جائے عادل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنے اس جھوٹ اور اس عمل سے توبہ نہ کر لے، اور پھر اس کی توبہ کے قبول ہونے پر پیغمبر کی سند مل جائے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے استصحاب کے معنی یہی ہے، اگر پہلے ایک مسئلہ یقینی ہو اور بعد والے پر شک ہو تو اسی پر یقین کیا جائے گا۔ قرآن نے جھوٹا تو کہہ دیا، لیکن اس جھوٹ سے توبہ پر سند ملنی چاہیے تاکہ عدالت ثابت ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ غرض کے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ائمہ طاہرین محور ہیں ہماری زندگی کا، ہر اعتبار سے محور ہیں۔ جو بھی ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے طے ہے۔ یہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اہل بیت کو کیوں، اہل بیت کے ساتھ قرآن کیوں لگایا گیا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو ابھی بیان نہیں ہوگا۔
اہل بیت کی فرد خود آواز دے رہی ہے، انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں، بلکہ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر اہل بیت کی سیرت کو لکھ دیا جائے، اگر اہل بیت کی سیرت کو لکھ دیا جائے تو قرآن مجید بن جائے. اگر تفسیر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو اہل بیت بن جائے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں، نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کچھ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ چیز جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اہل بیت امام اہل بیت کی فرد ہے. کیسے؟ میں دو لفظوں جلدی سے بات تو کہہ دوں. انما یرید اللہ، کوئی رش ان سے قریب نہیں آ سکتا. کس سے؟ اہل بیت سے. آیت کا 22 ہجری میں پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حدیث قصہ اپنی تمام تر اعتبار اور سند کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے. کون ہے اس کے نیچے؟ آپ جانتے ہیں، میں پہلے کہہ بھی چکا اسی عشرے میں. جناب جبرائیل نے دیکھا، پروردگار چونکہ آواز دے چکا ہے، توجہ کیجئے گا، صرف ہمارے اعمال کا محور اہل بیت نہیں ہے. بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اعمال و کردار کا محور اہل بیت نہیں ہے، خدا کے فعل کا محور بھی اہل بیت ہے. اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. صرف ہمارے اعمال کا محور اہل بیت نہیں ہے، افعال الہی کا محور بھی اہل بیت ہے. کہ یہ ہم نے جو بھی کیا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ جو دیکھ رہے ہو، کشتیاں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، جو بھی ہیں، سب ان کی محبت میں ہے. ما خلق تو حسر ہے، نہیں پیدا کیا میں نے مگر ان کے لیے. یہ چادر کے نیچے جو 5 ہیں، یہ چادر کے نیچے جو 5 ہیں، اللہ لاجلکم، ان کے لیے، آپ کے لیے. جناب جبرائیل نے کہا، پروردگار نے کہا آپ کے لیے. اچھا، جب یہ پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، واضح کر دی بات نا، کہ یہ 5 جو چادر کے نیچے ہیں، الذین هم فی تحت الکساء، یہ 5 جو چادر کے نیچے ہیں، 5 بھی کہہ بھی دیا جناب پروردگار نے. اب جناب جبریل پوچھتے ہیں، یا رب ومن تحت الکساء. عجب، جناب جبرائیل خیریت؟ خدا کہہ رہا ہے یہ 5 اور آپ نہیں جانتے یہ 5 کون ہیں؟ خیرت تو ہے، ٹھہرو ذرا سا. یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے 5 چادر کے نیچے؟ میں بات جہاں تک لے جا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا. یہ 5 جو چادر کے نیچے، پروردگار نے 5 کہہ دیا تھا، الذین، یہ جو چادر کے نیچے ہیں، خمسہ، 5. پروردگار یہ کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء. خدا نے جواب دیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. باہر کا پورا پیسج فل ہو گیا ہے، باہر کا پورا پیسج فل ہو گیا ہے اور بہت سارے مومنین ابھی مین انٹرنس پہ کھڑے میں. آپ سب سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی آپ لوگ کے بیچ میں جگہ ہے اس کو برائے مہربانی پر کر لیں، اور جتنا سمٹ کے بیٹھ سکتے بیٹھیں، بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہوئے جتنا آگے ہو سکے.
اسی طرح اپنی جگہ بیٹھے رہیں، بیٹھے بیٹھے آگے کھسک جائیں، جو جگہ ہے اسے پور کر لیں. برائے خوشنودی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام مرتد صلوات. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم فی تحت الکساء. یہ 5 لوگ جو چادر کے نیچے موجود ہیں. پروردگار یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہی جواب تو حدیث کے سامنے موجود ہے. فاطمہ ان کے والد، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے. یعنی تمام امور الہی کا محور، تمام افعال الہی کا محور اہل بیت. زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت، ملک، فلک، شجر، حجر، فضا، خلا، جو بھی ہے ساری کائنات کی خلقت کا محور اہل بیت. اہل بیت کے تعارف کا محور اہل بیت کے تعارف کا محور جناب سیدہ. چونکہ یہی وہ رشتہ تھا جو بلا فاصل ہر ایک سے نزدیک تھا. بلا فاصل ہر ایک سے نزدیک ہے. پیغمبر کا رشتہ ایسا نہیں ہے. اس میں پیغمبر ہیں اور ان کی بیٹی بلا فاصل، اور ان کی بیٹی کے بیٹے فاصلہ، ان کے چچا کا بیٹا فاصلہ. اس میں علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی زوجہ کے والد فاصلہ. حسنین ہیں فاصلہ. لیکن سیدہ وہ ہے جو بغیر فاصلے کے حدیث کے ساتھ پڑھنے میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ مزاج بلا فصلی رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل ایک لطف یہ بھی ہے سارے چاروں طرف سے رشتہ برابر تھا. جناب سیدہ کا تعارف کرا دیا. مجھے اس سے یہاں تک گفتگو نہیں ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو. ہم فاطمہ تو و ابوہا. فاطمہ ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بچے. عربی زبان تھوڑی سی نازک ہے دوسری زبانوں کے نسبت. لفظ بنوہا کے معنی کیا ہیں؟ ان کے بچے. اردو میں یہی ہوگا بچے. بنی ابن اسی سے بنا ہے، اسی سے ابن ہے، ان کے بیٹے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر بات ایک پر رہے گی تو اسے کہتے ہیں واحد. 2 ہو جائے تو کہتے ہیں تثنیہ. 3 ہو جائے تو کہتے ہیں جم، پلورل جو بنتا ہے. 3 یا اس سے زیادہ، توجہ کیجئے، 3 سے کم پر جم کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. خوب بچے کتنے ہیں چادر کے نیچے؟ 2. صیغہ آ رہا ہے جم کا. چادر کے نیچے کتنے بچے ہیں جناب سیدہ کے؟ 2 بیٹے. لیکن صیغہ آ رہا ہے جم کا، کم از کم 3. واضح ہے بات؟ پروردگار عربی گرامر کے اعتبار سے گفتگو درست کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیسے ہوا یہ؟
جی نہیں، مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے. عربی گرامر میں دو طرح کی جمع ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جمع قلت، ایک ہوتی ہے جمع کثرت. جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت کتنے بار بولی جاتی ہے؟ 3 اور اس سے زیادہ. جمع کثرت کم از کم 10، اس سے نیچے بولی نہیں جائے گی. لفظ بنوہا جمع قلت نہیں ہے، لفظ بنوہا جمع کثرت ہے. یعنی اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے کم از کم 10 بچے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب سمجھ میں آیا کہ وہ معرفت رکھنے والا کیوں پوچھ رہا تھا یا رب ومن تحت الکساء. پتہ چلا کہ جناب جبرائیل کیوں پوچھ رہے تھے. مجھے تو معلوم ہے کہ راز کیا ہے، لیکن سوال کر کے تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ راز کیا ہے. اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اولاد فاطمہ. دو چیزیں، دو شخصیتیں الگ ہوئی جناب سیدہ کی اولاد سے. ایک ان کے بابا اور ایک ان کے شوہر بس. اور اس کے بعد اولاد فاطمہ. اولاد فاطمہ میں کم از کم 10 بیٹے. یعنی آج یہ سارا سلسلہ جو امامت کا ہے یہ حدیث کے ساتھ روح سے اہل بیت میں سارے کے سارے شامل ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ہماری زندگی کا محور اہل بیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی کچھ کہتا ہو کہنے دیجئے، فرق نہیں پڑتا. اہل بیت محور ہے زندگی کا. کیسے محور ہے اہل بیت کا؟ محور ایسے اہل بیت ہے ہماری زندگی کا کہ ہماری زندگی میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں سب اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں ساری چیزیں اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہے. نہ ہو، میں غلط ہوں، ہوگی آپ صحیح ہوں گے. بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے کہ جو بھی زندگی میں ہے وہ اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہو. ہمیں کچھ سننا ہی نہیں ہے کسی چیز کے نام پر. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ہمیں کچھ سننا ہی نہیں ہے کسی چیز کے نام پر. ہمارے سامنے اعمال کا تذکرہ نہ کیا جائے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں دلیل نہ دی جائے، کچھ نہیں. ہمیں صرف اہل بیت کی سیرت بتائی جائے. یہ نہ کہو کہ نماز پڑھیے، یہ نہ کہیے کہ روزہ رکھیے، یہ نہ کہیے کہ حج کریے، یہ نہ کہیے کہ زکوٰۃ دیجئے، یہ نہ کہیے کہ دیندار رہیے. کچھ نہ کہیے ہم سے، میری سمجھ ہی میں نہیں آتا. ہمیں صرف اہل بیت کہنے دیجئے. صرف اتنا بتاؤ، اہل بیت نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اہل بیت روزہ رکھتے تھے کہ نہیں؟ اہل بیت حج کرتے تھے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور اہل بیت کا مسئلہ ہے. یہ فضائل اہل بیت ہیں، یہ مناقب اہل بیت ہیں. اہل بیت کو کون پہچانوائے گا؟ میں یا آپ؟ میری اوقات ہے یا آپ میں طاقت ہے؟ بھئی کسی نے پہچانا ہو تو پہچانوائے. اہل بیت کو خود وہی پہچانوا سکتے ہیں ایک کو دوسرے. اہل بیت کو کسی تیسرے کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا. اہل بیت کو پہچانوانے والی ذات صرف 2 ہیں کائنات میں. توجہ کیجئے جب بات عرض کر رہا ہوں. کوئی ہمیں نہ بیان کرے کہ اہل بیت یوں اور اہل بیت یوں.
کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اہل بیت کے سامنے. صرف 2 ذات ہیں جو اہل بیت کے پہچانوا سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کون؟ آپ جانتے ہیں؟ تواضع فرما رہے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی، اللہ کو صرف میں نے پہچانا ہے اور تم نے. تو اللہ کون پہچانوائے گا؟ کوئی فلسفی؟ اللہ کوئی پہچانوائے گا؟ کوئی منطقی؟ اللہ کو 2 ذاتیں پہچانوائیں گی، یا پیغمبر یا مولا کائنات. یا علی، مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے. پیغمبر کو کون پہچانوائے گا؟ 2 ذات، یا مالک یا علی ابن ابی طالب، یا علی یا اعلی. اور اگر اس کے علاوہ کہیں سے پیغمبر کو پہچاننا چاہا تو پھر زندگی گزر جائے گی، زلفوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا انسان. اگر ان کے علاوہ پہچاننا چاہا پیغمبر کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، بیچارہ مجبور ہے، اس سے زیادہ پیغمبر دکھتے ہی نہیں اسے. جو دیکھے گا وہی تو کہے گا وہ یہ دکھ رہا ہے. اس سے آگے کون دیکھے؟ کہ وہ دیکھے جو نگاہ معرفت رکھتا ہو پیغمبر کی. وہ کون ہے؟ وہ جناب مولا کائنات ہیں. پھر پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی، تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. کون پہچانوائے گا علی ابن ابی طالب کو؟ کوئی خطیب؟ کون پہچانوائے گا علی ابن ابی طالب؟ کوئی مورخ؟ کون پہچانوائے گا علی ابن ابی طالب؟ کون بیان کرے گا؟ 2 ذات، یا خدا یا پیغمبر. اس کے معنی کہ میں نے کہا تھا جو صفت کسی ایک کے لیے ثابت ہو وہ سب کے لیے ثابت ہے. امام حسین کو کس نے پہچانا؟ یا خدا نے یا پیغمبر نے. امام سعدی کو کس نے پہچانا؟ یا خدا نے یا پیغمبر نے. یعنی توحید و رسالت و امامت. میں گفتگو کا رخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. توحید و رسالت و امامت. یہ پیغمبر کہہ کے آ رہے ہیں کہ ارے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جس طرح ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کچھ کہہ دیا، کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو، اور یا تم نے یا میں نے، یا کوئی ایسا تو نہیں کہ مسجع مکفہ کر رہے ہیں عبارت کو، اور کوئی ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پبلک خوش ہو کر کے سبحان اللہ کے. یہ تو نہیں کہہ رہے پیغمبر. پیغمبر جو بھی کہیں گے وہ ایک ریالٹی ہے اور حقیقت ہے، اور اس کی پشت پر ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہے. اگر کوئی جاننے والا ہو، مجھ جیسا گونگا انسان اور الکن کیا بیان کرے گا؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور تمہارے علاوہ. یعنی خدا یعنی توحید، میں یعنی رسالت، تم یعنی امامت. توحید بغیر رسالت اور امامت کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر بغیر رسالت اور امامت کے سمجھنے کی کوشش کری تو کبھی کعبے کی چھت پر اترے گا، کبھی جہنم میں پائے ڈالے گا. اور رسالت کو سوائے توحید اور امامت کے نہیں سمجھ سکتے. اور اگر سمجھنا چاہا تو حشر وہی ہوگا جو بھی کہہ چکا کچھ دیر پہلے آپ سے، کہ جلسہ ہوگا سیرت النبی کا، گفتگو ہوگی سورت النبی کی. ہوتا ہے بال پر جان دینے والا آل سے بہت دور ہے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ عدم معرفت کا. عدم معرفت کا پیغمبر کی. امامت کو کون پہچانوائے گا؟ کہ 2 شخصیات، یا توحید سے پہچانو یا رسالت سے پہچانو.
اور اگر امامت کو اپنی مرضی سے پہچاننا چاہو گے، جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ اسے سوچئے گا جا کر کے، اگر امامت کو اپنی مرضی سے پہچاننا چاہو گے، امامت کو اپنی مرضی سے پہچاننا چاہو گے، تو یا توحید خراب کرو گے یا رسالت خراب کرو گے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے۔ انہوں نے مصیبت یہ لی کہ رسالت تو توحید تو خود پہچاننا چاہا، ادھر سے دشمنوں نے یہ طاقت ڈالی، امامت تو خود پہچاننا چاہا، یا توحید خراب کر رہے ہیں یا رسالت خراب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پہچانوا ہی نہیں سکتا۔ امامت کو پہچاننے پر گفتگو کرو، قرآن مجید جا کر کے دیکھو، احادیث پیغمبر جا کر کے دیکھو، احادیث ائمہ طاہرین جا کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا امام کسے کہتے ہیں۔ رسالت کو پہچاننا ہو، قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو، ائمہ طاہرین کی روایات اٹھا کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا رسول کسے کہتے ہیں۔ خدا کو پہچاننا ہو، کلام پیغمبر دیکھو، کلام ائمہ طاہرین دیکھو، تب پتہ چلے گا خدا کسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد۔ نماز کے سلسلے میں مولا کائنات نے پیغمبر کا تعارف کرایا کہ پیغمبر کی کیفیت کیا ہے نماز کے لیے، پیغمبر کی حالت کیا ہے نماز کے لیے۔ کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، اذا دخل وقتها کانہ لا یعرف اہلا ولا حمیما۔ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ پیغمبر میں نماز کی حالت یہ تھی کہ جب وقت نماز آتا تھا تو ایسا لگتا تھا پیغمبر نہ اپنے اہل و عیال کو پہچانتے ہیں نہ کسی دوست کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ملاقات پروردگار کا وقت آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کون پہچانوا رہا ہے پیغمبر کو؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات کو پہچاننا ہو نماز کے عالم میں کون بتائے گا؟ شخص دوڑتا ہوا آیا، دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا بی بی میں نے دیکھا ہے صحرا میں علی کا انتقال ہو گیا۔ کہا خیریت؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے صحرا میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب آئے تو اتنی مرتبہ تکرار کی اور گریہ کیا کہ گر گئے، اور جب میں نے جا کر کے دیکھا بازو ہلایا تو آثار زندگی نہیں پائے جا رہے تھے۔ جناب سیدہ نے کیا کہا؟ جاؤ جاؤ، علی کی ہر رات کا حال یہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ جناب سیدہ پہچانوا رہے ہیں۔ علی کی ہر رات کا عالم یہی ہے۔ میں عرض کروں گا ابھی امام کے سلسلے میں اگر گفتگو پہنچ پائی آج ورنہ کل، جناب سیدہ کی کیفیت کیا ہے؟ امام بیان کر رہے ہیں، امام بیان کر رہے ہیں کہ جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں ترتعد فرائصها من خیفت اللہ، خوف خدا سے بدن کے جوڑ کانپنے لگتے ہیں۔ کون پہچانوا رہا سیدہ کو؟ ائمہ طاہرین۔ لوگ دوڑتے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ مدینے میں نور کیسا نظر آ رہا ہے؟ کل لگتا ہے میری بیٹی مصلی عبادت پر آئی۔ ایک صلوات پڑھا نا محمد اور آل محمد۔ احب الاعمال الی اللہ بعد المعرفت الصلاۃ۔ معرفت کے بعد محبوب ترین چیز خدا کے نزدیک کیا ہے؟ امام کہتے ہیں نماز ہے۔ کیا چیز ہے یہ کوئی درس ہے؟ امام کا جملہ ہے، یہ امام بیان کر رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔
اور یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں جو کہ میرے موضوع میں ہے، اقام الصلاۃ. امام کی صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتا ہے. قائم کی معنی کیا ہے عرض کروں گا، چونکہ نماز پڑھ لینا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. کیسے ہے؟ اگر وقت ہوا پہنچ پایا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. میرے عزیزو، اگر یہ جتنا عجیب پروردگار عالم نے ایسی عظیم نعمت ہمارے پاس رکھی ہے کہ اگر ہم اسے محسوس کر لیں تو نہ جانے کس منزل تک پہنچ جائے انسان. آیت اللہ قاضی، آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کے استاد کہ جن کے تقریباً سارے شاگرد آیت اللہ اور عارف تھے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ کاشانی، آیت اللہ طباطبائی، جتنے ہیں ان سب کے استاد. آیت اللہ قاضی کہتے ہیں اگر انسان اپنی 5 وقت کی نماز، یہی صبح ظہر عصر مغرب عشاء 17 رکعت، اگر 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھے 1 سال تک اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرے. کیا ہے یہ فضائل اہل بیت ہے، کیونکہ قیام نماز ذمہ داری ہے امام کی. کاش وقت ہوتا میں اسے بیان کرتا آج آپ کے سامنے، لیکن نہیں، کل عرض کروں گا. کیونکہ قیام نماز ذمہ داری ہے امام کی. کسی مقام تک نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرے. یہ وہ انسان ہے جو مقامات کو طے کر چکا ہے. عزیزو، ہم خالی انہی چیزوں کے لیے تو کائنات میں نہیں آئے. مقام اہل بیت کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو کچھ اوپر لانا ہوگا. راستہ یہی ہے. عبادت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اہل بیت کو پہچاننے کا. عبودیت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے رسالت کو پہچاننے کا. عبودیت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے خدا کو پہچاننے کا. کیوں کہہ رہا پروردگار عالم؟ روز کہو، دن میں ہر نماز میں کہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے عبد بیان کرو تاکہ عبودیت کی منزل آسان ہو. انشاءاللہ آئے گا میرے گفتگو میں. اگر اس سال تو خیر مشکل لگ رہا ہے، لیکن موقع دیا اگر حیات نے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، یہ جو آیت اللہ قاضی نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں 1 سال تک اول وقت تو کسی مقام پر پہنچ جائیں گے. مقام سے مراد یہ نہیں ہے کوئی پوسٹ ووسٹ مل جائے گی دنیا میں. مقام معنوی، مقام باطنی. اسے کون پہچانے گا ان چیزوں کو؟ پیغمبر فرماتے غضوا ابصارکم ترون العجائب. اپنی آنکھوں کو بند کرو، عجائبات دیکھو گے. بند کرو یعنی کیا؟ روڈ پہ آنکھ بند کر کے چلو؟ نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں متقین کی صفت میں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، کہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند رکھتے ہیں جو خدا نے حرام کر دی ہیں. پیغمبر کہہ رہے بند کرو اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے. ترون العجائب، وہ دیکھو گے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. پیغمبر آواز ہے ترون العجائب، دیکھو گے تم عجائبات کو. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہا ہے انہوں نے کہ مقام باطنی اس کے آگے بڑھ جائیں گے یا جو بھی، بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، کسی نہ کسی مقام تک پہنچے گا. 1 سال تک اگر واجب نمازوں کا اول وقت پڑھتا رہا، اس سے مراد نماز خلوص کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں کے حضور قلب کے ساتھ ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو سوال کیا جاتا ان سے. مسمى نماز، جسے کہا جا سکے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس سے آسان کچھ اور چاہیے؟ مسمى نماز یعنی وہ نماز جو ہم اور ہم جیسا انسان روزانہ پڑھتا ہے. اگر اسی پر مقید ہو جائے 1 سال تک تو وہاں تک پہنچ جائے گا. اور ایسے کرنی کو اپنے مفاد کے لیے
ان کی سیرت سے غلط استفادہ کرنے والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب اویس قرنی کہتے تھے کہ آج میرے رکوع کی رات ہے اور پوری رات رکوع میں جھکے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اتنا طولانی ہے. جناب آغا آیت اللہ حسن علی نخودکی 100 سال پہلے، زیادہ نہیں 100 سال پہلے گزرے ہیں، مشہد میں دفن ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. امام رضا کے حرم کے سامنے کھڑے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، صحن انقلاب میں. اس وقت کی بات ہے جب حرم کو بند کیا جاتا تھا، سردی کا زمانہ تھا. آیت اللہ العظمیٰ ہے، رکوع میں جھکے ہوئے ہیں. اب سارے خادم کھڑے ہیں کہ یہ رکوع سے اٹھیں، نماز تمام ہوں تو حرم بند کرے جائیں. وہ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں. وہ ایک کوئی بوڑھا خادم آیا، اس نے کہا کیا دیکھا ہے کہ یہ رکوع میں ہے، اب کیا کروں آغا نماز پڑھنے کا، چلو انہیں رکوع میں رہنے دو. حرم بند کر کے چلے گئے رات میں. جب نماز صبح سے پہلے آ کر کے حرم کھولا ہے تو رکوع ہی میں تھے، اور پیٹھ پر اتنی برف جمی ہوئی تھی. کون ہے یہ مخالف اہل بیت ہے مثلا، یہ شاگرد اہل بیت نہیں ہے مثلا، اہل بیت اس سے ناراض ہو رہے ہیں مثلا، یا واقعاً یہی ہے محب اہل بیت. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پہچانا ہے اہل بیت کو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اویس اور کہتے ہیں آج میرے سجدے کی رات ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کون ہے یہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پیغمبر کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ پیغمبر سے ملنے بھی آیا تو پیغمبر مدینے میں تشریف نہیں رکھتے تھے. اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ واپس آ جاؤں گا، اس وقت سے پہلے چھوڑ کے چلا گیا. جب پیغمبر آئے تو آواز دیتے میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کون ہے یہ انسان؟ بس عزیزو، وقت تمام ہو گیا. چونکہ محرم کے عشر اولیٰ کے دن گزر رہے ہیں، اب یہ مصائب کے دن ہیں. جلدی سے بات کو تمام کر رہا ہوں آخری منزل پر. 9 محرم کو ایسا لگا کہ فوج عمر سعد حملہ کرنے والی ہے، فوج قریب آ رہی ہیں خیام حسینی سے. 9 محرم کی بات ہے یہ. ایسا محسوس کیا حسین ابن علی نے کہ لگتا ہے حملے کی تیاری. اپنے برابر کے بھائی جناب عباس کو بلایا اور آواز دی عباس، جی آقا، ان استطعت ان تصرفهم عنا فافعل. عباس، اگر تم آج کے دن ان استطعت ان تصرفهم عنا فی هذا اليوم فافعل، آج اگر تم ان کو ہم سے دور کر سکتے ہو تو کرو. لعلنا نصلی لربنا فی هذه اللیلہ، تاکہ آج کی رات ہم خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اس کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین. ہم کس کے عزادار ہیں؟ امام حسین کے. لعلنا نصلی لربنا فی هذه اللیلہ، آج کی رات ہے. کون سی رات؟ شب عاشور. ہم نماز پڑھ سکیں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، خدا جانتا ہے، اَنِّي لَأُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، خدا جانتا ہے کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھنے کو اور اس کی کتاب کی تلاوت کو دوست رکھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار سید الشہداء. ہم کون ہیں؟ ان کے عزادار. سیرت، کردار. رات شروع ہوئی، جناب عباس نے فوج سے جا کر کے گفتگو کی، بات مان لی گئی. حسین ابن علی اپنے پروردگار کے پروگرام کے تحت روز عاشور پر لے جانا چاہتے ہیں اس جنگ کو. اور شاید یہ بھی ہو کہ کوئی اس طرف ابھی ہے، اس کو تھوڑا سا سوچنے کا وقت چاہیے.
رات شروع ہوئی. رات کیسی گزر رہی ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے لہم دوی کدوی النحل، ایسی آواز آ رہی تھی حسین کے خیموں سے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہے. کوئی رکوع میں پڑا ہوا سبحان ربی العظیم، کوئی سجدے میں سر جھکائے ہوئے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کوئی تلاوت کتاب کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ شہدائے کربلا. رات کون سی ہے؟ آخری. سب جانتے ہیں کل ہمیں قربان ہو جانا ہے، کل اس دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن اللہ اللہ کیسے کیسے حسین ابن علی لے کر کے آئے ہیں کہ ہر ایک میں وہی عزم ہے جو مولا کے یہاں پایا جا رہا ہے. ان جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سیرت پر چلنے والے وہی کرنا چاہتے ہیں جو میرا آقا چاہتا ہے. اور ہم توجہ کریں اس جملے پر. امام حسین کا مؤذن کون ہے؟ حجاج ابن مسروق جعفی. مدینے سے ساتھ لے کر کے چلے، ہر جگہ اذان کہنا ہوتی ہے حجاج کہتا ہے حجاج اذان کہو، حجاج اذان کہو. آج آخری اذان ہے، اب اس کے بعد اذان صبح کی حسین کو ضرورت نہیں پڑے گی. رات تمام ہو رہی ہے، سپید سحر نمودار ہے، وقت نماز صبح قریب آ چکا. امام حسین نے آواز دی اینا اینا ولدی علی. اینا اینا ولدی علی. بابا غلام حاضر ہے، میرے لال دل چاہتا ہے آج تم اذان کا. کیا ہے یہ؟ میرے لال آج تم اذان کہو. مولا مؤذن موجود ہے، جوان بیٹا ہے، پیاسا ہے. نہیں، آج تم اذان کہو تاکہ روز قیامت تک روز عاشور کی اذان جوانوں کو یاد رہ جائے. اور جب صبح کا وقت آئے تو اٹھ جائیں کہ اکبر پکار رہا ہے. علی اکبر کی اذان سے حسین ابن علی نے روز عاشور کا آغاز کیا، اپنے سجدے پر ختم کر دیا. وہ آغاز عاشورہ ہے یا انجام عاشورہ ہے؟ اب پوری رات شام غریبہ کے سید سجاد سجدے میں سر رکھے ہوئے لا الہ الا اللہ اکبر. وہ ایک بیٹا ہے یا دوسرا بیٹا ہے؟ علی اکبر اذان دینے کے لیے آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے روح بقبلہ. آواز آئی اللہ اکبر. آج بدلی ہوئی آواز ہے. خیمے میں بیویوں نے دوسرے کو دیکھا، کون اذان کہہ رہا ہے؟ یہ تو میرے نانا کی آواز ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی اکبر کی اذان تمام ہوئی. حسین ابن علی مصلی عبادت نماز کے لیے آئے. ابھی تعقیبات نماز صبح سے حسین فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ عمر سعد نے چلے کمان میں تیر جوڑا اور آواز دی فوج والوں گوار ہے نا، پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. اور عمر سعد کے تیر کے ساتھ ایک تیروں کا مہ برسا. جیسے ہی تیروں کی آواز سنی کمان سے نکلنے کی، انصار حسینی نے اپنے آپ کو قطار میں کھڑا کر دیا. خبردار کوئی ایک تیر بھی بیویوں کے خیمے تک پہنچنے نہ پائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، افراد اہل بیت ہیں، خبردار
گھوڑوں کی صفیں لگائی ہیں، درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر نکل جائے، کیا جواب دو گے پیغمبر کو؟ آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا، جتنے سپاہی تھے آدھے شہید ہو گئے۔ امام حسین نے پیغام دیا، یہ کیا طریقہ ہے جنگ کا؟ ہم آئیں گے ایک ایک کر کے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ حملے مغلوبہ کہلاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے جاتا رہا، اس طریقے سے لڑے انصار حسینی کہ ظہر تک، نماز صبح سے لے کر کے ظہر تک جنگ کھچی، ابھی انصار باقی ہیں۔ اور نماز ظہر پر سعید و زہیر موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر موجود ہیں۔ ترتیب لشکر حسینی یہ ہے کہ پہلے انصار ہیں جانے والوں میں، اس کے بعد اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ مصیبت ہمارے اہل بیت پر آئے، انصار پہ نہیں۔ جو صبح عاشور مارا گیا، شہید ہوا، اس کی پیاس اس سے تو کم ہے جو اسرے عاشور۔ جو حسین ابن علی سے جتنا قریب تھا اتنی دیر تک رکا رہا۔ وہ وقت آیا کہ جب انصار نہ رہ گئے، بس مجلس تمام ہے، جب انصار حسین ابن علی کے سارے مارے جا چکے، اب دل کے ٹکڑوں کی باری ہے۔ مقتل نے یہ فقرہ لکھا ہے، سب سے پہلے نکلنے والا علی اکبر، اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی ابن الحسین الاکبر۔ سارے مقاتل لکھ رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تھی حسین ابن علی نے خود کہا، علی اکبر بسم اللہ، کربلا ہو چکی تیار، تقدم بلے تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ترتیب حسین کے سامنے کوئی اوف کر سکے، یہ نہیں میں نہیں وہ، یہ امام حسین کے لشکر میں نہیں ہے۔ حسین ابن علی اپنے پروگرام کے تحت پوری کربلا کو مزین کیے ہوئے ہیں، جو جہاں چاہتے ہیں وہاں جا رہا ہے۔ اپنے لال کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ یہ جملے مقتل کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنے ہاتھ سے حسین ابن علی نے اپنے علی اکبر کا گھوڑے پر بٹھا دیا۔ عمر کتنی بچے کی؟ 19 سال یا 18 سال کی جوانی، ادھر 57 برس کا بڑھاپا۔ اکبر سے اصغر تک حسین ابن علی کو کربلا کو سجانا ہے۔ بٹھا دیا گھوڑے پر، بیٹھ گئے علی اکبر، چلنے کے لیے تیار ہے میدان کے لیے۔ سن سکیں گے آپ؟ مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسین نے اپنے لال پر ایک مایوسانہ نظر ڈالی۔ نظرہ نظر یاسین، انگشت شہادت کو بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا۔ فقط برز الیہم غلام، اب وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس، جو شبیہ ترین ہے تمام لوگوں میں۔ کن چیزوں میں؟ خلقاً، ظاہری خلقت کے اعتبار سے، ظاہری جسم کے اعتبار سے پیغمبر کے جسم کے جیسا علی اکبر کا جسم ہے، پیغمبر کی قد و قامت ہے، پیغمبر کا چہرہ ہے، پیغمبر کا انداز ہے۔ خلقاً، اخلاق بھی پیغمبر کے جیسا۔ انکا لعلی خلق عظیم، پیغمبر اخلاق عظیم پر فائز ہے، اور ان سے شبیہ ترین ہے پیغمبر علی اکبر۔
ومنطقاً، اور گفتار بھی علی اکبر کی پیغمبر جیسی ہے. یعنی جب علی اکبر بولتے ہیں ایسا لگتا ہے پیغمبر گفتگو کر رہے. پھر فرماتے کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، اے میرے مالک جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کو دیکھتا تھا. چلے میرے لال، خدا حافظ. جاؤ علی اکبر. علی اکبر نے جوش شجاعت میں، عباس ابن علی کا بھتیجا ہے، حیدر کرار کا پوتا، کہہ چکا تھا نا اذن لا نبالی بالموت، بابا ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم حق پہ ہیں تو موت کی پرواہ نہیں ہے. اب وقع الموت علیہ وقعت علی الموت، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اس علی اکبر کو جنگ کی اجازت ملی ہے، ابھی سارے کے سارے سامنے ہیں، جنگ دیکھنے والے علی اکبر کی. علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا تیزی سے چلا میدان کی طرف. ابھی کچھ دور گئے تھے، ایک آواز سنی. ایک آواز ٹکرائی، کیا؟ یا بنیا محلن محلا، میرے بچے آہستہ، میرے لال آہستہ. مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے. لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا رکا. بادب بیٹا ہے، اسماعیل کے لیے ذبح عظیم ہے. گھوڑے سے اتر آئے. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. اے بابا آپ زحمت کیوں فرمائی؟ سنیں گے آپ کیا کہا حسین نے؟ کچھ نہیں کہا. ارے کہیں تو کیا کہیں؟ حسین ابن علی کا دل کھینچا جا رہا ہے علی اکبر کی طرف. علی اکبر نہیں جا رہے، حسین کی دنیا جا رہی ہے. آنکھوں کا نور جا رہا ہے. کچھ نہیں کہا، جو مقتل کے فکر ہے کچھ نہیں کہا. ایک جملہ کہا، ایک جملہ. کیا کہا؟ کہ میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ کے دیکھ. جوان کی محبت، میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ کے دیکھتے رہنا بیٹا. آئے میدان میں آئے، تلوار کو نکالا، جنگ کی. خوب علی ابن ابی طالب کا پوتا 120 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جنگ میں قتل کر کے علی اکبر واپس آئے. باپ کے پاس کھڑے ہوئے، آواز دی بابا العطش قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. اے بابا یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے. یہ لوہے کی گرانی مجھے اذیت دے رہی ہے. اے بابا اگر ایک چلو پانی مل جاتا میں نے بتاتا کہ بنی ہاشم کا جوان کیسا لوٹا ہے.
مقتل کے جملے ہیں. مولا رونے لگے. اور علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر نے زبان منہ میں دی, کھینچ لی. بابا آپ کا دہن تو ہم سے زیادہ کچھ ہے. انگوٹھی اتاری, میرے لال اسے منہ میں رکھ لو اور جاؤ. اب تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے. اس کا مطلب معلوم ہے کیا تھا؟ علی اکبر جنگ سے واپس آئے تھے نا, اب جاؤ تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. یعنی مطلب یہ تھا میرے لال اب واپس نہیں آنا. علی اکبر نے سمجھ لیا, گھوڑے کو ڈالا. لکھا ہے میمنے پر ڈالتا ہے تو میسرے پر الٹ دیتا ہے, میسرے پر ڈالتا ہے تو میمنے پر الٹ دیتا ہے. جوش شجاعت میں تلوار چلاتے ہوئے علی اکبر بول رہے ہیں, جو سامنے آتا ہے فی النار. ایک شخص پیچھے سے آیا اور آ کر کے پہلو سے نیزہ مارا. مقتل کے جملے ہیں, نام تک لکھا ہے, مرہ نام ہے. اس نے پہلو سے نیزہ مارا, مڑ کے دیکھا ٹوٹ گیا نیزہ. سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا. ایک تیر آ کر کے گردن پر لگا. اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا لے کر کے چلا. سن سکو گے, علی اکبر شبیہ ترین ہے پیغمبر سے. لکھا ہے جدھر سے گھوڑا گزرتا ہے تلواریں لیے ہوئے. مقتل کا جملہ ہے, فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. علی اکبر کو تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. گرتے گرتے آواز دی, وعلیکم السلام. حسین جلدی جلدی چلے, اے میرے لال, علی الدنیا بعدک لفا. آئے تو کیا دیکھا, جوان لال خاک و خون میں لیا رکھا. اے میرے بچے,